السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. ایک سانحہ مری، ایک قیامت خیز رات، قیامت صغریٰ گزری، کئی لوگوں کی اموات ہوئی. ایک ایسے حالات بنے کہ اس کے اندر میڈیا میں بہت ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل حقائق کیا ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کا انتقال ہوا ہے، کون سے لوگ ہیں جو زندہ بچ گئے ہیں. میرے ساتھ یہ جو فیملی بیٹھی ہوئی ہے، وقار صاحب کی فیملی ہے. ان کی ویڈیو جو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر، جس میں یہ بچی بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ یہ ویڈیو بنیادی طور پر مری میں پہنچتے وقت کی ہے، جبکہ بعد میں اس پوری فیملی کا انتقال ہو گیا. اب یہ پوری فیملی ایک کرب سے گزری ہے. ایک طرف یہ سارے لوگ مری میں پھنسے ہوئے ہیں، دوسری طرف ان کے سارے ریلیٹیوز، پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن، ہر جگہ پر یہ خبر چلتی ہے کہ یہ ساری فیملی وہاں پر انتقال کر گئی ہے. بہت مشکور ہے وقار صاحب نے ٹائم دیا. بچی ابھی بھی اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹراما سے گزر رہی ہے، اس رات کی جو وحشت تھی اس سے گزر رہی ہے. وقار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. ہیلو جی، آپ کیسے ہیں؟ یہ ابھی بھی شاید کم گریزاں ہیں بولنے سے اس رات کے بعد. جی بالکل ایسے ہی ہے. وقار صاحب، آپ کے بھائی وہاں پر موجود تھے اور آپ انہیں لینے گئے، کیا واقعہ تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ میرے بھائی گئے تھے فرائیڈے کو بچوں کو لے کے. 3 بچے میرے گئے تھے، 7 بھائی تھے، میری خالہ تھی اور 4 بچے ان کے ساتھ گئے تھے. تو یہ فرائیڈے کو وہاں پہ گئے ہیں اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پھنس گئے. برف باری اچانک شروع ہو گئی، کچھ درخت گر گئے تو جس کی وجہ سے روڈ بلاک ہو گئی. تو یہ بھی وہاں پھنس گئے. پوری رات انہوں نے بھی وہیں پہ گزاری. جیسے جو مسئلے پریشانیاں جو تھی سب نے دیکھی، وہ ہماری فیملی نے بھی دیکھی. تو پھر پوری رات گزارنے کے بعد بھائی صبح فرسٹ ٹائم بچوں کو لے کے تقریباً 3-4 کلومیٹر پیدل چلے ہیں. اور جہاں سے گاڑی چل رہی تھی، لوکل گاڑیاں چل رہی تھی، جہاں سے تھوڑی سی روڈ کلیئر تھی، وہاں سے ان کو جیپ میں بٹھایا. جیپ میں بٹھانے کے بعد پھر میں اور میرے ایک دوست ہیں وحید صاحب، ہم ان کو ان کی گاڑی میں لینے چلے گئے. موٹر وے جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے 17 میل مری کی جو ہے، وہاں سے ہم ان کو لینے چلے گئے. پھر وہاں سے ان کو ریسیو کیا میں نے، ان کی گاڑی میں بیٹھے اور واپس آ رہے اس وقت یہ ویڈیو بنائی گئی تھی. اور واپسی میں جو ہم دیکھ پا رہے ہیں، اسکرین پر بھی چل رہی ہے، واپسی میں یعنی کہ وہ سارا واقعہ آپ کو اندازہ تھا کہ مری کے اندر یہ کیا ڈیزاسٹر ہو گیا؟ جی پوری رات ہم نے جس کرب میں گزاری ہے وہ ہم جانتے ہیں یا اللہ پاک جانتا ہے، کیونکہ پوری فیملی ہماری وہاں پھنسی ہوئی تھی. اور ایک منٹ کے بعد ہم ان کو کال کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے. یہ چھوٹی بچی ہے، یہ کبھی رہی نہیں ہے میرے بغیر اور اپنی ماما کے بغیر. تو پوری رات اس نے بھی گزاری ہے. یہ اتنی ڈر رہی تھی کہ یہ بھائی ہیں ان کے، تو ان کے گلے لگ کے سوئی تھی. اس کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی. چلیں وہ آپ کے بھائی سے پوچھیں گے، وہ رات ظاہر ہے وہ خود ہی بتائیں گے اس رات کا منظر. ان کے بھائی سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے اس رات کا منظر کوشش کرتے ہیں کہ کسی صورت آپ کے سامنے رکھیں. یہ وقار صاحب کے بھائی وقاص صاحب ہیں. یہ مری گھومنے گئے، وہاں پر یہ ڈیزاسٹر آیا، تباہی مچی، اور یہ اس رات انہوں نے وہ سارے حالات مری کے اندر بدلتے ہوئے دیکھے ہیں. وہ برف پڑتے ہوئے، وہ موت کا جب خوف تھا، موت کا راج تھا. ان کی گاڑی وہاں پر پھنسی ہوئی تھی، یہ بچی ان کے ساتھ تھی اور یہ ساری فیملی وہاں پر پھنسی ہوئی تھی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ لوگ مری پہنچے کس وقت؟ مری میں صبح تقریباً 9 بجے پہنچ گیا تھا. 9 بجے پہنچے. اس کے بعد آپ ہوٹل میں اسٹے کیا یا گاڑی میں تھے، کدھر تھے؟ نہیں ہم آؤٹنگ کر رہے تھے، گھوم رہے تھے. ہم گلڈانا سے سنو فالنگ ابھی نہیں سٹارٹ ہوئی تھی. سنو فالنگ تقریباً 11 بجے سٹارٹ ہوئی ہے اور 11 بجے ہم لوگ وہاں سے نکل آئے ہیں. 12 بجے ہم لوگ سٹک ہو گئے ہیں. گلڈانا سے پیچھے ہم لوگ سٹک ہو گئے ہیں. کوشش تھی کہ نکلیں لیکن ٹریفک میں آپ لوگ سٹک ہو گئے؟ جی ٹریفک میں سٹک ہو گئے. اوپر سے طوفان سٹارٹ ہو گیا، بہت زیادہ طوفان تھا. نہیں صبح مارننگ کی بات کر رہا ہوں میں. جی صبح مارننگ کی بات کر رہا ہوں. تو بس ٹریفک نہیں چل رہی تھی کیونکہ آگے ایک ٹرک جام تھا جس کا ذکر ابھی تک کسی نے نہیں کیا. ایک ٹرک پھسل کے آؤٹ ہو گیا جس وجہ سے ٹریفک ساری سٹک ہو گئی. پھر آگے ایک درخت گر گیا تھا، اس وجہ سے پرابلم ہوگی. کرتے کرتے ہم لوگ ویٹ میں تھے کہ میں بھی شاید نکلیں اللہ کرے، لیکن ٹریفک نہیں چل رہی تھی. وہ پھر کرتے کرتے شام ڈھلنا شروع ہوگی اور بالکل سٹک ہو گئے گاڑیاں کیونکہ کور ہو رہی تھی بار بار برف سے. بہت زیادہ سنو فالنگ ہو رہی تھی. پھر مجبوراً رات گزارنا پڑی اور کھانے پینے کا سامان بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا وہاں پہ. رات آپ نے گاڑی کے اندر گزاری؟ جی رات گاڑی کے اندر گزاری. میرے ساتھ 7 بچے تھے، ایک میری خالہ بھی تھی
اور بس اور گاڑی کون سی تھی آپ کی؟ میرے پاس گاڑی چھوٹی تھی اس دن، میران گاڑی تھی میرے پاس. اور اس میں 7 لوگ تھے. جی 7 بچے تھے اور ایک خالہ تھی اور ایک میں تھا. ٹوٹل 9 افراد تھے ہم اس گاڑی میں اور بہت سے لوگ تھے میرے ساتھ. پھر بھی میں نے کہا چلیں جہاں اور بھی ہیں ہم اکیلے تو نہیں ہیں، سب ساتھ ہی ہیں. چلتا رہا سلسلہ اور ویٹ کرتے رہے. پھر میں اسی دوران اتر رہا تھا، بچوں کو اگر کچھ چیز کی ضرورت تھی، پانی تھا، کچھ چھوٹا موٹا ساتھ ساتھ ان کو دیتا رہا جب تک ہمارے پاس اپنا سامان موجود تھا. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، نہ ہم آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے کیونکہ 4 سے 5 فٹ برف پڑ چکی تھی اس ٹائم تک اور بہت مشکل رات تھی. پھر بھی بچوں کو یہی کہا کہ یار اب سب آپ لوگوں نے جاگ کے رات گزاری یا سو گئے تھے بچے یا کوئی اور؟ نہیں، بچے سو گئے تھے تقریباً. بیچ میں آنکھ لگ رہی تھی بچوں کی اور خالہ کی بھی آنکھ لگ رہی تھی. میں جاگ رہا تھا پوری رات کیونکہ فیملی سے بھی رابطے میں تھا، فیملی کو بھی ٹینشن ہو رہی تھی اور اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ ریسکیو کو بھی طلب کیا جائے اور سبھی کر رہے تھے لیکن کہیں سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا کسی بھی. کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے تقریباً ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 23 لوگ کی جان گئی ہے. 4 فٹ 5 فٹ میران کی ہائٹ ہی تقریباً اتنی ہوتی ہے. تو برف اوپر آ رہی تھی، آپ کو ہیٹر لگا ہوا تھا، آپ نے کس طرح مینیج کیا؟ میرا کیونکہ تعلق میکینیکل فیلڈ سے ہے، میں ہونڈا کا ڈیلر ہوں بائکس کا، تو اس میں یہ تھا کہ میں تقریباً جب برف پڑ جاتی تھی تو میں نیچے اترتا تھا. نیچے اتر کے دروازہ نہیں کھلتا تھا، بڑی مشکل سے دروازہ کھول کے میں گاڑی کی ایگزاسٹ کے اوپر سے برف سائڈ پہ کرتا تھا، فرنٹ سے برف سائڈ پہ کرتا تھا اور جب تک میں برف سائڈ پہ کر کے گاڑی کے دوبارہ واپس آتا تھا ڈور کے پاس، میں خود سنو مین بن چکا ہوتا تھا. میرے اوپر خود برف پڑ گئی ہوتی تھی، میں گیلا ہو جاتا تھا. پھر میں نے اسی طرح رات گزاری میں تقریباً 20 منٹ ہیٹر چلا لیتا تھا گاڑی کا اور باقی میں بند کر دیتا تھا. گاڑی کے تھوڑے تھوڑے شیشے جو تھے وہ ڈاؤن کیے ہوئے تھے میں نے. نہیں، آپ کو یہ اندازہ تھا اس چیز کے بارے میں، پہلے پتہ تھا کہ اگر بند کر دیا سب کچھ تو یہ صورتحال بن سکتی ہے؟ جی مجھے پتا تھا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں خود میکینیکل فیلڈ سے ہوں تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کیونکہ ہماری اپنی فیلڈ میں بائکس کی بھی ڈیتھ کافی ہو چکی ہیں پہلے. تو مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ کاربن مونوکسائڈ جو ہے وہ آکسیجن کو ختم کر دیتی ہے. تو وہ میں اس طرح چل رہا تھا سسٹم اور پھر میں تقریباً ایسے ہی چل رہا تھا اور ایک ٹائم آیا کہ مجھے بہت دکھ ہوا. میرے بھتیجے نے مجھ سے پانی مانگا تو پانی نہیں تھا. میں نے وہاں سے سنو اٹھائی، باہر سے سنو اس کے منہ میں ڈالی. میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ فی الحال یہ پانی سمجھ کے لے لیں اور گزارا کریں. بہت دکھ ہو رہا تھا اور بس ٹائم گزارا اسی طرح. اور صبح پھر تقریباً میں نے ان کو 6 بجے وہاں سے نکالا، پیدل نکلے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر. ہم سنی بینک سے بھی تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر آگے تھے. وہاں سے جا کے ایک گاڑی بک کی. اس گاڑی والے کے بھی بہت ہائی ریٹ تھے، 20,000 اس نے مانگا فیض آباد کا. پھر کچھ لنک لگا کے اس کے ساتھ 7,000 پہ وہ مانا اور فیملی کو میں نے وہاں سے واپس بھیجا. فیملی آ گئی. پھر میں نے کہا چلے میں کسی ہوٹل کا رخ کرتا ہوں. ہوٹل کی طرف گیا تو 1-2 بندے تھے جو صبح صبح مجھے نظر آئے. میں نے ان کا یہ روم چاہیے، مجھے کسی سائڈ پہ لے گئے. اس روم میں نہ بیٹھنے کی جگہ تھی نہ اٹھنے کی جگہ تھی، کوئی وہاں پہ میٹرس نہیں تھا، پانی نہیں تھا، باتھ نہیں تھا. میں نے کہا یار ٹھیک ہے کچھ چرپائی اگر مل جائے تو کام ہو جائے گا. اس نے کہا جی 30,000 میں آپ سے لوں گا. تو میں نے اب یہ اندازہ لگائیے، یہ وہ اصل چیز ہے جس کے بارے میں مری بائیکاٹ ٹرینڈ بھی چلا اور یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بیٹھنے کی کسی بھی چیز کی جگہ وہ 30,000 روپے اس نے. جی 30,000 پہ اس نے مانگے، ایک رات کے نہیں 4 آورس کے تقریباً، کہ آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں تو 30,000 پے کریں. میں نے کہا یار آپ پاس ہی رکھیں، میں اپنی گاڑی میں ہی جاتا ہوں. اور لوگوں نے ایکوائڈ بھی کیا ہوگا شاید آپ کے علاوہ. لوگوں نے بہت وہاں کیا، لوگوں کے زیور تک اتروائے ان لوگوں نے. بلز آپ لوگوں نے بعد میں دیکھے بھی ہوں گے کہ اور میڈیا پہ بھی بلز بھی ہیں 50,000 to 70,000 تک بھی لوگوں نے جی انہوں نے رات کا چارج کر رہے تھے وہ. اور رات کا ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک انڈا بیچنے والا آیا، اس نے کہا جی آپ لیں گے، بچوں کو بھوک لگ رہی تھی. میں نے کہا چلیں انڈا لے لیتے ہیں. جب انڈا لینے لگے تو اس نے کہا 500 کا آپ کو انڈا ملے گا ایک. میں نے کہا یار یہ پکا ہوا انڈا تھا، وہ بوائل ہوا ہوا. تو میں نے کہا یار یہ سونے کا انڈا بیچ رہے ہیں یا مرغی کا انڈا بیچ رہے ہیں آپ، خیریت تو ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں کہ جب گاڑی برف میں سلپ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں یہ لوگ چین سیل کرتے ہیں. اب ایک گاڑی کا واقعہ بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے، وہ آئے ہوئے تھے پنجاب سے، گلڈنا سے کافی پیچھے تھوڑا، انہوں نے چین لیا ان سے گاڑی پہ ویل پہ چین لگانے کے لیے. انہوں نے 4,000 چارج کیا اس چین کا کہ کچھ دیر کے لیے لگانے. کچھ دیر کے لگانے کے لیے انہوں نے 4,000 لیا کہ جناب آپ یہ چین لگا لیں، آگے جا کے ہم آپ سے لے لیں گے.
تو 4000 آپ کو ہر حال میں پے کرنا پڑے گا. ایک اور چیز وقار صاحب یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں 23 لوگ جاں بحق ہوئے یہ بہت کم ہیں, اصل حقائق بہت زیادہ مختلف تھے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ میرے سامنے جو ڈیڈ باڈیز گزری ہیں, میں نے ایک تو ان کی ویڈیو نہیں بنائی, اچھا نہیں لگتا مجھے, میں اس چیز کو برا سمجھتا ہوں. 24 ڈیڈ باڈیز میں نے خود کاؤنٹ کی ہیں اپنے وہاں موجود ہونے تک. میں تو خود پھنسا ہوا تھا, میرے دوست کی کال آ گئی, اس نے کہا یار وکاس فیملی کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے کہا یار میں نے صبح تو ان کو گھر بھیجا, تو میں خود بہت پریشان ہو گیا. میں نے گھر میں کال کی تو پھر پتہ چلا کہ یار وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے, یہ سچویشن تھی. تو میں تو ہل گیا کہ یار پوری رات یہ پوزیشن ہوئی ہے. اور پھر جو فیملیز آئی ہوئی تھی, جیسے نوید صاحب ہیں, 4 فرینڈ تھے, 3 اور تھے, کراچی کے ایک وہ بزرگ تھے, تو انتہائی دکھ ہو رہا تھا کہ یار دیکھیں یہ آؤٹنگ کے لیے آئیں اور یہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا اور پیچھے فیملی کو پتہ تک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا. بس یہی ہے کہ جب بھی جائیں سوچ سمجھ کے جائیں اور تیاری کے ساتھ جائیں. شاید سر یہ بھی زندگی کا ایک روپ ہے, شاید یہ بھی ایک ایسے تجربے میں شامل ہو گیا ہے. زندگی کا حصہ ہے, میں اس میں یہ نہیں کہہ سکتا. انسان کی غلطی تو ہے, جو ہے انہوں نے کیا وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے, میں اس میں کوئی بات نہیں کرتا. لیکن زندگی کا حصہ ہے, لائف کا یہ ایک حصہ ہے, تو انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے, انسان کا اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا. تو بس الحمدللہ کہ اللہ نے ہم سب کو خیر و عافیت سے پہنچا دیا, اور جو ہو گیا ایسے نوید صاحب اللہ پاک ان کے فیملی کو صبر عطا فرمائے. اور اس کے بعد بھی تقریباً 3 تاریخ سے 7 تاریخ تک کے بارے میں کہا گیا کہ 1,62,000 گاڑی وہاں پر انٹر ہوئی ہے. ان کے جو بھائی ہیں وقار صاحب, وہ ایک خاص درخواست کرنا چاہ رہے ہیں, وہ شامل کرتے ہیں. اچھا جی وقار صاحب, آپ کیا درخواست کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ویڈیو چلی گئی ہے, صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ویڈیو وائرل کرنے سے پہلے یا اپنے اپلوڈ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا یہ درست ہے یا غلط ہے. یہ ان کی فیملی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رات تو ایک کرب تھا ہی تھا, لیکن اس سے زیادہ کرب تھا جب ہم لوگ واپس آئے, جب ہم لوگ زندہ بچ گئے. لیکن دوسری طرف پورے پاکستان میں یہ بات ضرور تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. درخواست ان کی یہی ہے کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں. ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہی درخواست کریں گے لوگوں سے کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ فیملی اب اس حادثے سے باہر آنا چاہ رہی ہے, یہ چھوٹی بچی ہے, اس نے بولنا کم کر دیا ہے, اور الفاظ نہیں ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.